أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين باعث الأنبياء والمرسلين بارع الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. آج ہمارا درس کتاب معرفت ابواب الفقہ یا مبادئ الفقہ میں 14واں درس ہے، الابواب الفقہیہ. کہہ رہے ہیں کہ الابواب الفقہیہ یذکر فی الکتب الفقہیہ والرسائل العملیہ بحث التقلید والاحکام المتعلقہ به بعنوان المقدمہ، ویقولون یجب علی کل مکلف غیر بالغ مرتبۃ الاجتہاد فی غیر ضروریات من عباداتہ و معاملاتہ ولو فی المستحبات والمباحات. ذکر کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے کتب فقہیہ میں اور رسائل عملیہ میں تقلید کی بحث کو، والاحکام المتعلقہ بہ، اور وہ احکام جو اس سے متعلق ہیں یعنی تقلید سے. پھر عنوان المقدمہ، مقدمے کے عنوان سے یہ سب جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کتب فقہیہ میں اور رسائل عملیہ میں. کہہ رہے ہیں کہ ہر مکلف پر واجب ہے وہ مکلف کہ جو نہ پہنچا ہو مرتبہ اجتہاد کو غیر ضروریات دین میں، عبادات میں سے، من عبادات ہی و معاملات ہی، عبادات میں، معاملات میں سے، ولو فی المستحبات، چاہے مستحبات میں کیوں نہ ہو، والمباحات، اور مباحات میں، ان یکون اما مقلدا او محتاطا، یا تو جناب مائک آف مقلد ہو ہے. یا پھر محتاط جناب ہو، مائک آف ہے. کہ یا تو انسان مقلد ہو یا محتاط ہو. یا مقلد ہو یا محتاط ہو، بے شرط ان یعرف موارد الاحتیاط. یہ محتاط کے لیے شرط ہے کہ وہ موارد احتیاط کو سمجھتا ہو، جانتا ہو موارد احتیاط کو. ولا یعرف ذلک الا القلیل، اور موارد احتیاط کو جاننے والے لوگ بہت کم ہیں. ولا یعرف الا القلیل، موارد احتیاط کو جاننے والے کم ہیں. فعمل العامی غیر العارف بموارد الاحتیاط من غیر تقلید باطل. بس اگر کوئی عام انسان جو موارد احتیاط کو نہیں پہچانتا، نہیں سمجھتا، نہیں جانتا، اگر وہ ایسا کرے بغیر تقلید کے تو اس کا عمل کیا ہے؟ باطل. کیا ہے وہ؟ باطل. والتبویب الذی انتہجہ المحقق الحلی فی کتاب شرح الاسلام والتبع المشہور من الفقہاء کما یلی، اور وہ تبویب کہ جس کو محقق حلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح الاسلام میں اور اتباع کیا کہ مشہور فقہاء نے صحیح بتبعہ المشہور من الفقہاء کما یلی، وہ یہ ہے جو موقع حلی نے پیش کیا ہے. کہ موقع حلی نے جو ابواب قائم کیے ہیں وہ یہ ہے. الف العبادات، جو
موقع ہی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب شرح الاسلام میں ابواب قائم کیے، تبدیل کیے. الف عبادات، وہ کیا ہے؟ وَهِيَ الَّتِي يُطْلَبُ إِتْيَانُهَا مِنَ الْمُكَلَّفِ مَانِيَةِ الْقُرْبَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِثْلَ الصَّلَاةِ. عبادت کیا ہے؟ عبادات کس کہتے ہیں؟ یعنی جس میں مکلف سے مطلوب ہو کہ وہ اس کو انجام دے قربتاً الی اللہ کی نیت کے ساتھ. عبادات کیا ہے؟ جس میں مکلف سے مطلوب ہوتا ہے کہ وہ انجام دے قربتاً الی اللہ کی نیت کے ساتھ، اس عمل کو انجام دے قربتاً الی اللہ کی نیت کے ساتھ. جیسے الصلاۃ، نماز بغیر نیت قربت کے صحیح نہیں ہے. وقت ذکر المحقق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اشرح کتب للعبادات، 10 کتابیں عبادات میں انہوں نے ذکر کی ہیں. کتنی کتابیں ذکر کی عبادات میں؟ 10. نمبر 1 کتاب الطہارہ، وَهِيَ اسْتِعْمَالُ طُهُورٌ مَشْرُوطٌ بِالنِّيَّةِ. جی تو محقق ہلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے 12 کتابوں میں عبادات کا ذکر کیا. عبادات 10 کتابوں میں شرح الاسلام میں عبادات کو ذکر کیا ہے، جن میں سب سے پہلے کتاب الطہارت ہے. طہارت یعنی وَهِيَ اسْتِعْمَالُ طُهُورٍ مَشْرُوطٍ بِالنِّيَّةِ، یہ طہور کا استعمال کرنا. طہور یعنی جو خود بھی پاک ہے، مبارک ہے، اور دوسری چیزوں کو پاک بھی کرتا ہے. جیسے لمعہ میں کتاب اللمعہ میں اس بارے میں باقاعدہ بحث ہوئی ہے. بشرطِ نیت، یعنی طہور کا استعمال کرنا نیت کے شرط کے ساتھ، یعنی نیت کے ساتھ ان چیزوں کا استعمال کرنا جو پاک کرتے ہیں. والطہارہ علی قسمین، کہنے طہارت کی 2 قسمیں ہیں. الطہارۃ من الخبث او القذارہ، قذارۃ الظاہریہ العارضہ علی الجسم. طہارت کی 2 قسمیں ہیں. ایک طہارت من الخبث یعنی خبث سے، او القذارہ ظاہریہ یا قذارہ ظاہریہ، خبث اور ظاہری گندگیوں سے طہارت کہ جو عارض ہو جاتی ہیں جسم پر. اور دوسری طہارت من الحدث ہے، یعنی حدث سے طہارت. حدث سے طہارت یعنی جو گندگی معنوی اعتبار سے لاحق ہو جاتی ہے اس سے پاک کرنا، یہ طہارت من الحدث ہے. اما الطہارۃ من الخبث فعبارۃ عن تطہیر الجسم. عبارت کی غلطی ہے، تطہیر ہے. یہ پہلے آگے یہ بات لایا ہے، تطہیر الجسم، جسم کا پاک کرنا. طہارہ من الخبث کیا مطلب؟ یعنی یہ عبارت ہے جسم کا پاک کرنا، بس ثوب اور کپڑے کا پاک کرنا وغیرہ، غیر ثوب والجسم. من اشرف اشیاء، ان 10 نجاستوں سے جن کو بتایا گیا ہے کہ نجس ہے. ینطبق علیہ عنوان الجنازۃ من البول، جو منطبق ہوتی ہیں پیشاب، پائخانہ، غائط یعنی پائخانہ، دم یعنی خون، والمنی یعنی مادہ تولید، والمیتہ یعنی مردار وغیرہ، اور اس کے علاوہ. والطہارۃ من الخبث یعنی پیشاب، پائخانہ، خون، منی اور مردار، اس کے علاوہ جو باقی ہیں نجاسات. والطہارۃ من الخبث، اور طہارت من الخبث یعنی کیا مطلب؟ طہارت من الخبث کہہ رہے ہیں کہ جو طہارت خبث سے ہو رہی ہے، لا یشترط فی صحتها نیت القربہ، اس کی صحت میں نیت القربت کی ضرورت نہیں ہے. طہارت من الخبث کی صحت میں نیت القربہ کی ضرورت نہیں ہے. یعنی آپ کا ہاتھ نجس ہوا، آپ جا کے نل کے نیچے ہاتھ کیجیے اور اسے پاک کر دیجیے، تو اس میں قربتاً اللہ کی نیت کی شرط
اس کے صحیح ہونے میں نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ اما طہارت من الحدث، بس طہارت من الحدث جو ہے وہ عبارت ہے، یعنی وہ وضو، غسل اور تیمم. وضو، غسل اور تیمم. التی تشترط فی العبادات، کہ جن کی شرط ہے عبادات میں، یعنی وضو، غسل، تیمم ہونا چاہیے. جس کی ضرورت ہے کہ وہ پہلے ہی عبادت سے، ان عبادات سے پہلے کر دینا چاہیے، جیسے صلاۃ، طواف وغیرہ. جس کی ضرورت ہے وضو کیا تو وضو، غسل کیا تو غسل، تیمم کیا تو تیمم وغیرہ غیر صلاۃ وتنتقض بفعل مجموعۃ من الاعمال الطبیعیہ، اور ٹوٹ جاتی ہے وضو بعض اعمال طبیعہ سے، جیسے کنوم والبول والجنابہ، جیسے سونے سے، پیشاب سے، پاخانے سے، مجنب ہونے سے وغیرہ وغیرہ. فیشترط فی صحت نیت القربہ، اور وضو اور غسل میں کیا کی شرط ہے، یا تیمم میں نیت القربہ کی. والمطہرات 11، مطہرات 11 وہیا الماء والارض والشمس والاستحالہ الى جسم آخر وذهاب الثلثین فی العصیر النبی اذا غلا والانتقال والاسلام والتبعیہ وزوال عین النجاسہ والغیبہ، غیبہ غیبہ نہیں، غیبہ واستبراء الجلال من الحیوان. مطہرات کون کون سے ہیں؟ پانی ہے، زمین ہے، سورج ہے، استحالہ ہے، یعنی بدل جائے دوسری جسم کی طرف، کوئی پائخانہ کیڑا بن گیا مثلا. ذهاب الثلثین فی العصیر النبی اذا غلا، اگر انگور کا رس جوش پا جائے اور جب 2 ثلث جل جائے تو پھر پاک ہو جائے گا. انتقال، بعض چیزیں منتقل ہو جائیں، جیسے شراب سرکہ بن جائے، یعنی استحالہ ہے، انتقال ہے، یعنی یہ قریب ہے، یعنی شراب سرکہ بن جائے، یا مثلا پائخانے کیڑے بن جائے، مٹی خاک بن جائے مثلا. اسلام قبول کر لے کوئی غیر مسلم. طبعیت، جو طبیعت میں مثلا بچہ ہے، اس کا غیر بالغ ہے، وہ پاک ہو جائے گا، صحیح. اور بعض چیزیں اس کی طبیعت میں پاک ہو جائیں گی. زوال نجاسہ، نجاست حیوان کے جسم سے زائل ہو جائے، یا انسان کے باطنی حصے سے زائل ہو جائے. والغیبہ، مسلمان غیب ہو جائے، اس کے بعد پھر وہ دیکھتے ہیں آپ اسے کہ نماز پڑھ رہا ہے یا ایسا کام انجام دے رہا ہے جس میں طہارت، بدن، لباس شرط ہے، تو وہ آپ سے کچھ دیر غائب رہا مثلا، وہ تو پاک ہے. وہ استبراء الجلال من الحیوان، اور استبراء کرنا ان حیوانوں کا جو فضلہ خور ہے، نجاست خور جانور ہیں، جنہوں نے اپنی غذا ہی انہیں بنا لی ہے، نجاست بنا لی ہے. مثلا اونٹ ہے اس کا، یا مرغی ہے، یا جو بھی جانور ہے، وہ فقہ کی کتابوں میں مفصل طور پر بیان ہوا ہے. اونٹ کا کتنے دن استبراء ہوگا، مرغی کا کتنے دن ہوگا مثلا، وغیرہ وغیرہ. والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.